وقفے کے بعد خوش آمدید، گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے سابق جنرل سیکرٹری اور سابق وزیر امان اللہ خان صاحب بھی موجود ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو حالات ہیں، میں جالوں سے، کارکنان سے، ورکر سے پچھلے تقریباً آدھے گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ عرصہ ہو گیا. تو جو اس وقت کے حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے سوات میں، گلگت میں خاص طور پہ جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا فسادات ہوئے، بسوں سے اتار کے 14 افراد کو جاں بحق کیا گیا. بلوچستان میں چیف جسٹس صاحب کے کامنٹس ہیں کہ جی بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اوورآل ایک نفسا نفسی کا عجیب سا عالم ہے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ سیاست ہو یا پھر کوئی اور فیلڈ ہو. اس کے باوجود آپ لوگ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کس بنیاد؟ میں اپنی پارٹی کو اس لیے ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ جن حالات میں ہمیں پہلی دفعہ حکومت ملی تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے وقت میں، وہ اب ماضی کا حصہ ہو چکا، لیکن ہم اسے بار بار دہراتے رہتے ہیں. اس وقت بکھرا ہوا پاکستان تھا، ہماری 90,000 فوج قید تھی انڈیا میں، اس پہ بھی دشمن کی نظریں تھیں. وہ ایک بین الاقوامی سازش تھی. جو شاید آپ کو یاد ہو کہ چیئرمین شہید نے کہا تھا کہ وائٹ ایلیفنٹ میرے پیچھے ہے، اور ہنری کسنجر نے پاکستان میں بیٹھ کے کہا تھا کہ میں عبرت کا نشان بناؤں گا. بڑی لمبی بات کرنی پڑے گی، پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے پھر اس جواب کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اس وقت کی پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت کو دیکھیں اور آج کی پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں، تو ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان سٹیل مل کی بنیاد رکھی تھی. لیکن آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان سٹیل مل میں کرپشن اور اس کا سو موٹو نوٹس، اور دیگر اداروں میں کرپشن اور ان کا سو موٹو نوٹس، اور پھر نیوکلیئر ایسٹس کا جہاں تک تعلق ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی پارٹی کے پہلے فورن منسٹر رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سانسوں کو خطرہ ہے زرداری صاحب کے دور حکومت میں. تو تضاد، یہ واضح تضاد آپ لوگوں کو فرق نہیں آتا، اور پھر اس کو کیسے آپ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ بھائی اس کے کردار کا آپ اندازہ کریں جس کا آپ نے نام لیا ہے، کہ جس وقت تک وہ منسٹر رہا اس وقت سب اچھا، جب اسے فارغ کر دیا گیا تو اس وقت سب برا ہو گیا. اب تو ہمارے سب سے بڑے جو دشمن ہیں نیوکلر کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو فول پروف سسٹم ہے اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی خامی نہیں ہے. وہ بار بار کہہ چکے ہیں، حالانکہ وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ اس کو رول بیک کریں. یہ ساری سازش ہی اس وقت سے چل رہی ہے، چیئرمین شہید کے وقت سے. انہوں نے اس کی بنیاد ہی نہیں رکھی تھی. انہوں نے ایک اور کام بہت بڑا کیا تھا زبردست، جو بہت کا دوستوں نے آج اسے مختلف فنکشنز میں گیا ہوں، بہت کم انہوں نے بتایا. جو اسلامک سبمٹ تھی وہ اس پہ بہت بڑی ضرب تھی. وہ بھی امریکنز کی اکانومی ساری تباہ ہو جاتی جس ٹریک پہ سارے عوام کو ریلیف ملا پچھلے 4 سال میں. وہ بھی بتاتا ہوں جس ٹریک پہ حکمرانوں کو چیئرمین شہید لے کے آ رہے تھے وہ ان کے لیے بھی تباہ کن تھا. وہ دونوں باتیں انہیں قبول نہیں تھی، نہ نیوکلر پروگرام نہ مسلمانوں کا کٹ. اس کا دیکھ لیں اس وقت کے حکمرانوں کا. پھر ظالم سامراج نے، جس کو بہت بڑی آپ سپر پاور کہتے ہیں، آج تو اکیلی سپر پاور، اس نے کیا کیا اشر کیا.